افغانستان میں خانہ جنگی کے عروج کا زمانہ، اور یہ ہے جلال آباد سے 4.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر موجود درہ آدم خیل۔ یہاں ہر کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ یہاں کوئی آلو سبزی نہیں، گنز اور بارود کی شاپنگ ہوا کرتی تھی۔ سڑک سے بازار تک ایف سی اور انٹیلیجنس چپے چپے پر نظر رکھتی۔ بغیر کنیکشن کوئی کلاشنکوف خرید بھی لے تو خود دکاندار اسے پکڑوا دیتا، پیسے بھی جاتے اور عزت بھی۔ مگر چند روز پہلے ایک بڑی شاپنگ کا انکشاف ہوا تھا۔ بل کھاتی سڑک پر فوجی جھنڈے والی ایک گاڑی چلتی چلی جا رہی ہے، پیچھے ایک ٹرک پوری طاقت سے کار کے ساتھ دوڑا جا رہا ہے۔ اچانک ایک موڑ پر ڈیڈ بریکس کی خوفناک چنگھاٹ فضا میں گونج اٹھی اور دونوں گاڑیاں رک گئیں۔ یہ محض شک تھا یا کوئی مخبری؟ ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری کی اسٹاف کار کو یوں روکنا حیران کن تھا۔ ابھی کسٹم افسر کار کے پاس سر جھکائے بریگیڈیئر کی جھاڑ سن ہی رہا تھا کہ ٹرک کی تلاشی لینے والی ٹیم کی آواز آئی، سر ٹرک تو ہتھیاروں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کسٹم افسر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے، کیونکہ یہ وہ اسلحہ تھا جسے صرف 7 دن بعد فوج کی اعلیٰ کمان کو اڑانے کے لیے استعمال ہونا تھا۔ جی ہاں، پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کا ٹاپ سیکرٹ آپریشن خلافت آخری لمحوں میں پکڑا گیا، اور اس آپریشن کا نشانہ تھے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ۔ آخری کہانی کیا تھی یہ تو بتاؤں گا، مگر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ فوج کے سینئر آفیسرز آخر کیوں ایک فرض شناس اور آئین کے وفادار آرمی چیف کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایک ایسا جرنیل جو ریٹائرمنٹ لے رہا تھا، تب اسے چیف بنا دیا گیا، جسے روکنے کی منتیں عوام نے ہی نہیں، بے نظیر اور فاروق لغاری نے بھی کی، مگر وہ پاکستان کا پہلا سپہ سالار تھا جو 3 سال پورے ہوتے ہی گھر چلا گیا، جسے سیاست نہیں آتی تھی، مگر اس نے ایسی گتھی سلجھائی کہ دنیا آج بھی کاکڑ فارمولا یاد کرتی ہے۔ اس آرمی چیف نے ایک شفاف الیکشن بھی کروایا، ایسا الیکشن جس پر کسی نے انگلی نہ اٹھائی۔ ایک ایسا سولجر جو پرویز مشرف سے بھی زیادہ دلیر تھا، جس کے لیے واقعی پاکستان سب سے پہلے تھا۔ اگر جنید جمشید کے بول میں کہوں تو جنرل عبدالوحید کاکڑ اس راہ پر نہیں چلے جس کا خواب ہر جرنیل کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ تاریخ کی اندیکھی راہوں پر، رفتار کو سبسکرائب کرنے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ۔ یہ بہت اہم سال تھا۔ اب آزادی کی وہ جدوجہد شروع ہو رہی تھی جس کی منزل پاکستان تھی۔ تب جناح صاحب کے رائٹ ہینڈ سردار عبدالرب نشتر کے بھائی کے ہاں 23 مارچ 1937 کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا عبدالوحید۔ پشتون کاکڑ قبیلے کی یہ ویل نون فیملی بلوچستان کے ضلع ذوب سے پشاور سیٹل ہوئی تھی، جہاں کے تاریخی ایڈورڈ کالج سے عبدالوحید نے گریجویشن کی۔ یہ فوجی بننے کا جنون تھا جو عبدالوحید کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول لے گیا، مگر پی ایم اے کورس کے دوران انہیں ایک سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی ٹرم کمپلیٹ نہ کر سکے۔ بیچ میٹس انہیں اس بات کا تانا دیتے رہتے تھے۔ پی ایم اے میں 3 لفظ ایسے ہیں جن کا بولنا جرم ہے: سوری، تھینک یو اینڈ اوکے۔ These words do not exist in PMS dictionary. Is that clear? Yes sir. مگر پھر بھی عبدالوحید نے ہمت نہ ہاری، ایسے نمبروں سے امتحان پاس کیا کہ اسٹاف کالج کینیڈا کا بلاوا آ گیا۔ قسمت کو شاید یہی منظور تھا کہ وہ کالونیل مائنڈ سیٹ کی تربیت کا انگلینڈ کے سینڈ ہرسٹ ملٹری کالج نہ جائیں، جہاں سے پڑھنے کا ان دنوں بڑا رواج تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب مشکل حالات آئے تو ان کے ذہن نے بالکل مختلف انداز میں کام کیا۔ بہرحال واپس لوٹ کر عبدالوحید نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کی 5ویں بٹالین جوائن کی، جہاں انہیں ایک نئی پہچان ملی۔ 65 کی جنگ میں بھی وہ اسی بٹالین کی کمانڈ کر رہے تھے اور سیالکوٹ پر چونڈا محاذ پر زبردست لڑائی میں زخمی ہوئے۔ 71 کی جنگ میں سلیمانکی پر بریگیڈ میجر تھے جب انہوں نے بھارتی یونٹ کے جھکے چھڑا دیے۔ وہ آگے سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ایک بات وحید کو اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کی ایک خامی انہیں کبھی آرمی چیف نہیں بننے دے گی، مگر قسمت بھی اپنی ہی چال چل رہی تھی۔ وقت نے عبدالوحید کو ایسے فوجی افسر کے سانچے میں ڈال دیا تھا جو ہمیشہ سیدھی راہ پر چلتا، جس نے جنرل ضیاء اور جنرل اسلم بیگ کو ناراض کر دیا مگر اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ عبدالوحید ایڈجوٹنٹ جنرل تھے، دی موسٹ سینئر لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو افسر ان دی آرمی۔ وہاں ان پر آرمی میڈیکل کالج میں ایک نالائق کو سفارش پر ایڈمیشن دینے کا دباؤ آیا، اور یہ کوئی ایسا ویسا دباؤ نہیں تھا۔ اس ایڈمیشن کا حکم خود مرد مومن مرد حق ضیاء الحق نے دیا تھا۔ اب عبدالوحید کے پاس 2 رستے تھے اور انہوں نے وہ رستہ چنا جو چننا چاہیے تھا۔ انہوں نے دباؤ میں آئے بغیر ایڈمیشن ریجیکٹ کر دیا۔ صرف ضیاء الحق ہی نہیں، ان کے جانشین جنرل اسلم بیگ بھی ان سے خوش نہیں تھے۔ جنرل وحید کے اپنے الفاظ تھے کہ جنرل بیگ نے انہیں کھڈے لائن کر کے بطور کور کمانڈر کوئٹہ بھیجا تھا۔
اصل میں وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے جو اپنے بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا جانتے تھے، اور ان کی یہی بات جنرل بیگ کو کئی بار ناراض کر چکی تھی، اور اسلم بیگ ویسے بھی ناراض ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے۔ بند کرو اسے، پھیر دوں گا تمہیں۔ تو سر میں سر سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ تو سر ویسے آپ واپس کر دیں گے تمغہ جمہوریت؟ سنتے نہیں ہے یار، میں بتاؤں تمہیں تو اس کا نکالو فلم میں سے۔ سر آپ چلیں اب ذرا آپ کی یادداشت کا امتحان لیتا ہوں۔ اگست 2014 کی یہ تصویریں دیکھ کر کچھ یاد آیا؟ صحیح پہچانے، عمران خان کا اسلام آباد لانگ مارچ، جو نواز شریف کی مبینہ کرپشن اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف شروع ہوا تھا۔ لیکن اب ذرا کردار اور سال بدل کر دیکھتے ہیں۔ دھرنے کے تم ہی ایکسپرٹ نہیں ہو عمران، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی بے نظیر بھی تھی۔ بالکل وہی سما، لاہور سے مارچ شروع ہوا، مگر کنٹینر پر خان نہیں، لانگ مارچ کی بانی بے نظیر سوار تھیں۔ لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں تب بھی نواز شریف ہی بیٹھے تھے، اور ان پر الزامات بھی وہی تھے۔ حکومت خوف سے کانپ رہی تھی، مگر نہ تو 111 بریگیڈ حرکت میں آئی اور نہ میرے عزیز ہم وطنوں کی آواز آئی۔ یہ دونوں لانگ مارچ حکومت گرانے میں ناکام رہے۔ خان اور بے نظیر دونوں ہی ناکام لوٹے، مگر دونوں بار جمہوریت بچانے کا کریڈٹ نواز شریف کو نہیں، فوج کے سپہ سالاروں کو گیا۔ ایک سے قوم کہہ رہی تھی آصف نواز آؤ اور ملک بچاؤ، تو دوسرے سے کہا جا رہا تھا راحیل شریف خدا کے لیے اب آ بھی جاؤ۔ یہی وہ دباؤ تھا جو آگے چل کر 1999 میں بالآخر وہاں تک پہنچا کہ بقول آصف زرداری بلہ دودھ پی گیا۔ لیکن ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم چلتے ہیں 1993 میں، جب جنرل آصف نواز پر یہ پریشر تھا، جبکہ جنرل عبدالوحید کا نام ریٹائر ہونے والوں کی لسٹ میں آ چکا تھا۔ 8 جنوری 1993 جنرل عبدالوحید کاکڑ بس ریٹائر ہونے ہی والے تھے کہ آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اچانک موت نے ملک میں ایک نیا بحران پیدا کر دیا۔ اصولاً تو سینئر موسٹ جنرل فاروق خان کو آرمی چیف بننا چاہیے تھا، مگر وزیر اعظم نواز شریف انہیں جنرل آصف اور صدر غلام اسحاق خان کا ساتھی سمجھتے تھے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالوحید کاکڑ 30 سال سروس پوری کرنے کے بعد گھر جا رہے تھے۔ لیکن انہیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ ایوان صدر میں انہیں چیف بنانے پر غور ہو رہا ہے۔ آرمی سے باہر تو کوئی جنرل عبدالوحید کو جانتا تک نہیں تھا، آج بھی بہت کم لوگ ان سے واقف ہیں، تبھی تو رفتار نے آپ کے لیے یہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے۔ خیر، تو جنرل عبدالوحید ذرا خاموش طبیعت کے اور بیک گراؤنڈ میں رہنے والے جنرل تھے۔ شام کے کھانوں اور سوشل گیدرنگ سے دور زیادہ وقت اپنے بچوں میں گزارتے، اور 12 جنوری 1993 ان کی سروس کا آخری دن تھا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ غلام اسحاق خان اور نواز شریف ڈیسائیڈ کرنا ہے نیکسٹ آرمی چیف۔ نواز شریف ایک کو کہے، غلام خان کہے نو، ایک کو وہ کہے غلام اسحاق خان، نواز شریف کہتا ہے نو۔ کرتے کرتے وہ 7th نمبر پہ پہنچ گئے، which was جنرل وحید۔ یوں صدر غلام اسحاق خان نے 6 سینئر جنرلز کو سپرسیڈ کر کے ٹرائبل نیم کاکڑ کے نام سے مشہور جنرل عبدالوحید کاکڑ کو آرمی چیف بنا دیا۔ اسی لیے آگے ہم انہیں جنرل کاکڑ کے نام سے ہی پکاریں گے، جنہیں آتے ہی ایک طوفان کا سامنا تھا۔ جنرل کاکڑ کو اچانک آرمی چیف بنایا گیا تو ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے بیچ بدگمانی بہت بڑھ گئی، اور جنرل آصف نواز کو میرا بھائی کہنے والے جنرل کاکڑ پر بھی مارشل لاء لگانے کا شدید دباؤ آ گیا۔ بلکہ یہاں تو ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اختلاف کی وجہ بن رہی تھی۔ اصل میں فوج کے ساتھ یہ محاذرائی کچھ مہینے پہلے ہی شروع ہوئی تھی، جب DGI کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ اب بات ہو رہی ہے تو وہ قصہ بھی سنتے جائیں۔ ہوا یہ کہ نواز شریف نے جنگجو لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کو خاموشی سے DGI لگا دیا۔ جنرل جاوید PMA میں حمید گل کے بیچمیٹ تھے۔ DG بن کر انہوں نے بوسنیا، کشمیر، برما، حتیٰ کہ سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کے خلاف اور بینکاک میں بھی خفیہ آپریشنز کیے۔ یوں سمجھیں کہ جنرل جاوید قاسم سلیمانی کی طرح آپریٹ کر رہے تھے۔ جب نواز شریف نے انہیں اپوائنٹ کیا تو آرمی چیف آصف نواز امریکہ کے دورے پر تھے اور پیچھے یہ کام ہو چکا تھا۔ ذرا سوچئے، عمران خان نے جنرل باجوہ کی بھیجی سمری صرف روکی تھی تو کتنا بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور یہاں تو بغیر مشاورت DGI لگا دیا گیا۔ اور تو اور نواز شریف آرمی چیف کے ہوتے ہوئے دوسرے آپشنز تلاش کر رہے تھے، جو ظاہر ہے جنرل آصف نواز کے علم میں بھی آ رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے قدرت بیچ میں آ گئی۔ جنرل آصف کو ایک روز ایکسرسائز کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ جب جنرل کاکڑ کو چیف لگایا گیا تو صدر غلام اسحاق خان پر تنقید شروع ہو گئی۔ کہا گیا کہ انہوں نے پنجابی وزیر اعظم کو قابو کرنے کے لیے ایک پشتون آرمی چیف سلیکٹ کیا ہے، لیکن بعد میں خود صدر کو گھر بھیج کر جنرل کاکڑ نے ثابت کیا کہ وہ پشتون بعد میں اور پاکستانی پہلے تھے۔ جنرل کاکڑ جانتے تھے کہ انہیں سیاست کا تجربہ نہیں۔ جنرل آصف نواز کے بھائی اور رائٹر شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلی بار نئے چیف سے ملنے گئے
جنرل کاکڑ نے رازدانہ انداز میں کہا کہ انہیں جنرل آصف کے مقابلے میں سیاست کی کوئی نالج نہیں، نہ ہی وہ امریکیوں کو ہینڈل کرنا جانتے تھے، مگر وہ سیکھنا ضرور جانتے تھے اور ان میں فیصلے کی زبردست صلاحیت موجود تھی۔ وہ ملک چلانے والی ٹرائیکا کا اہم رکن بن گئے اور مشکل سے مشکل معاملہ آسانی سے حل کرنے لگے۔ بہرحال چیف بنتے ہی جنرل کاکڑ نے فوج کی سینئر کمانڈ پر اپنی مہر لگانی شروع کر دی۔ 1 سال کے اندر اندر کور کمانڈر اور سینئر افسران تبدیل کر دیے۔ اب فوج پر ان کا مکمل کنٹرول تھا، جس میں سویلین مداخلت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ تو جنرل وحید کو میں نے بہت ڈیسائسو پایا، وہ چھوڑتے نہیں تھے اگر کسی آفسر نے، اور انہوں نے آئی تھنک 4 کے قریب لیفٹیننٹ جنرلز اور 5-6 میجر جنرلز اور باقی گھر بھیج دیے، بیکاز ہی واز ناٹ سیٹسفائیڈ کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا واٹ ایور ریزنس۔ تو ان کا بڑا ڈیسائسو رول تھا، ان سے گورنمنٹ والے بھی ڈرتے تھے، اور وہ حالانکہ خود کوئی گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھے رکھتے۔ لیکن سیاسی میدان تھا کہ گرم ہوتا جا رہا تھا۔ غلام اسحاق خان کے سیکریٹری اور سابق بیوروکریٹ رویداد خان ایک روز جنرل وحید کاکڑ کے گھر کھانے پر گئے ہوئے تھے۔ یہ شاید کوئی پیغام لے کر آئے تھے۔ اس دوران ٹی وی پر نواز شریف کی تقریر شروع ہوئی جو دونوں دیکھنے لگے۔ اب یہ کوشش بہت واضح ہو گئی ہے کہ اسمبلی کے اندر اپنی پسند کا ایک نیا ڈمی قائد ایوان لایا جائے اور اسمبلی کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جائے۔ جب یہ باتیں سنی نا میاں صاحب کی، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جنرل صاحب میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، یہ جو کچھ انہوں نے کہا میاں صاحب نے، اور اب یہ دونوں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے کو گلے سے پکڑیں گے، اس کے بعد یہ پاکستان گورنمنٹ کیسے چل سکتی ہے؟ یہاں تو مارشل لا تو لگتا ہے لگایا گیا ہے آن ویری ویک گراؤنڈ، آن ویری آپ کے پریڈیسیسر نے، یہ تو بڑا اسٹرانگ گراؤنڈ ہے۔ مجھے کہنے لگا آپ پریزیڈنٹ کے پاس چلے جائیں اور ان کو کہیں مارشل لا میں نہیں لگاؤں گا، that option is not available جی۔ اور اب ٹی وی پہ آنے کی باری غلام اسحاق خان کی تھی۔ اقتدار کے غلام گردشوں کے پرانے کھلاڑی نواز شریف کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے خلاف صدر کے پاس اب بھی ایک آپشن تھا، اور وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے 58(2)B کا دوسرا وار کر دیا۔ سابقہ وزیر اعظم نے تو اپنی تقریر کے ذریعے ان تمام آئینی بنیادوں پر ضرب لگانے کی کوشش کی جن پر وفاق پاکستان اور ہماری نوخیز جمہوریت کا ڈھانچہ استوار ہوا ہے۔ میں اب مزید خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن ٹھہریے، تماشا تو اب شروع ہوا تھا۔ نواز شریف سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اسپیکر گوہر ایوب کی درخواست پر چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ کے بینچ نے 5 ہفتے سماعت کی اور 14 مئی کو صدارتی فیصلہ ریجیکٹ کر کے حکومت بحال کر دی۔ پھر کیا تھا؟ اخبار سرخیوں سے بھر گئے، سڑکوں پر خوب ڈھول دھماکہ ہوا اور نواز شریف مزید خطرناک ہو گئے۔ انہوں نے بظاہر تو یہ لڑائی جیت لی تھی، مگر پکچر ابھی باقی تھی۔ اس فیصلے سے جہاں صدر کا تماشا بنا، وہیں سیاسی صورتحال بگڑتی چلی گئی۔ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس جیسے مورچوں میں بدل گئے اور کاروبار حکومت ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ قومی سلامتی کو خطرہ ہونے لگا۔ اور پھر پنجاب اسمبلی کا یہ سین تو یاد ہے نا، حمزہ شہباز اور پرویز الہی کی لڑائی، پھر پولیس کا اسمبلی میں گھسنا۔ لیکن 93 میں اس سے بھی بیڈ سین تھا۔ پولیس ہی نہیں، رینجرز بھی اسمبلی کے اندر تھی۔ مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائن اعتماد کا ووٹ ہار چکے تھے اور ان کی جگہ منظور بٹو نے لے لی تھی۔ انہی دنوں سیکریٹری پنجاب حبیب گرایا پراسرار طور پر اغوا ہو گئے۔ جب کچھ پتہ نہ چلا تو آئی جی پنجاب کو گھر جانا پڑا۔ نواز شریف نے رینجرز کو حکم دیا کہ وہ حکومت واپس چھیننے میں مدد کرے، مگر جنرل کاکڑ کو خبر ہو گئی اور انہوں نے یہ ایکشن چیک میٹ کر دیا۔ نواز شریف نے سارا الزام فوج پر لگانا شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں پھر سے لانگ مارچ کے لیے پر تولنے لگی، اور یہاں اتنی خراب صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ فارمولا اپنایا گیا جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ سیاسی استحکام کے لیے فوج کا آنا ناگزیر تھا۔ جنرل کاکڑ ہی اصل کنگ میکر تھے، ان کے پاس مارشل لاء لگانے کا پورا موقع تھا، بٹ ہی واز اے سولجر فار لائف۔ جنرل کاکڑ نے نہ ہی کسی بریگیڈ کو حرکت دی اور نہ ہی چھڑی گھمائی، لیکن پھر بھی صدر اور وزیر اعظم چپ چاپ گھر چلے گئے۔ یہ ثبوت تھا کہ اقتدار پر قبضے کے علاوہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے۔
اور سیاسی ڈیڈ لاک ختم کرنے کا یہ رستہ کاکڑ فارمولے کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے پوائنٹس پر سبھی راضی تھے، وزیر اعظم اور پھر صدر کا استعفیٰ، اسمبلیوں کی تحلیل، مڈ ٹرم الیکشن اور غیر جانبدار نگراں وزیر اعظم۔ 18 جولائی 1993 پاکستان کی سیاست میں یہ وہ تاریخی دن تھا جب ملک کے صدر اور وزیر اعظم ایک ساتھ اپنے عہدے سے رخصت ہوئے۔ پہلے نواز شریف نے غلام اسحاق خان کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیجی، صدر نے تیسری بار اسمبلی توڑ کر رات 2 بجے ٹی وی پر استعفے کا اعلان کیا اور سینٹ چیئرمین وسیم سجاد نگراں صدر بن گئے۔ نواز شریف اور بے نظیر کی اتفاق رائے سے ورلڈ بینک کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر معین قریشی کو امپورٹ کر کے نگراں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ سب اتنا جھٹپٹ ہوا کہ معین قریشی کے لیے شیروانی ان کے بھائی سے ناپ لے کر سلوائی گئی، جو انہیں جہاز سے اترنے سے پہلے پہنائی گئی۔ 2024 کا الیکشن تو یاد ہے نا؟ 30 سال پہلے 93 میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا، لیکن تب فوج حقیقی معنوں میں نیوٹرل تھی اور اپنے غیر سیاسی چیف کی سربراہی میں شفاف انتخابات کروا رہی تھی۔ بس سمجھے آئینی ہاتھ نے مخملی دستانہ پہنا ہوا تھا۔ ان دنوں ایسا ہی چیف چھٹیاں گزارنے مری گئے ہوئے تھے۔ ویسے بھی الیکشن میں محکمہ زراعت تو بند تھا، یعنی یہ وہ الیکشن تھا جب بلہ دودھ پینے کو تیار نہ ہوا۔ جنرل کاکڑ نے 90 روز میں الیکشن کرا دیے اور اس کے بعد نہ تو انہوں نے کالجز میں تقریریں کی اور نہ ہی کبھی کوئی انٹرویو دیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ کاکڑ فارمولا کسی نے عدالت میں چیلنج تک نہیں کیا۔ وہ فوج کو کسی سنگین تنازع میں الجھائے بغیر نہایت عقل مندی سے ملک کو بہتری کی طرف نکال لے گئے۔ الیکشن پیپلز پارٹی معمولی مارجن سے جیتی۔ نواز شریف نے نگراں حکومت پر جانبداری کا الزام لگایا۔ In 1993 we polled more votes than People's Party. Our vote bank was the largest in the country. And in 1993 I think our vote bank is going to grow more. لیکن الیکشن کے بعد بے نظیر دوسری بار وزیر اعظم بن گئیں اور فاروق لغاری صدر بن گئے، اور زیادہ وقت نہیں لگا لغاری نے بے نظیر کو غلام اسحاق خان کی یاد دلا دی۔ I think back to my first tenure as president, as prime minister, when I didn't get on with the president because he wanted to have a kind of presidential system and I believed in the parliamentary system. But then I remember that my own president, who was from my party, amount of power I gave him and he treated me so shabbily. And I think if I treated the first president with given him half the powers that I gave my own president, maybe he wouldn't have knocked us out and democracy could have taken stronger roots. عوام اور سیاستدان دونوں میں جنرل کاکڑ کا بڑا احترام تھا، مگر فوج کا ایک طبقہ ان سے بالکل خوش نہیں تھا، بلکہ وہ تو انہیں رستے سے ہٹانے پر لگا ہوا تھا۔ اصل میں ضیاء کے دور میں مولوی حضرات فوجی یونٹ پر چھا گئے تھے۔ وہ چلتے پھرتے فوجیوں کی سوشل لائف پر فتوے لگانے لگے۔ ورزش میں نیکر پہننا منع ہوا تو ٹی وی دیکھنے پر بھی پابندی لگی۔ وقت پر نماز پڑھنے کی سختی تھی اور تبلیغ پر جانے کی کھلی آزادی۔ ان دنوں آئی ایس آئی تبلیغی جماعت میں بدل چکی تھی۔ لوگ لمبی لمبی چھٹیاں لے کر چلے پر نکل جاتے۔ تو میں چلا گیا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آفیسر لیٹ آ رہے ہیں، یونیفارم میں کوئی نہیں ہے، سب سول کپڑوں میں، نماز کے بہانے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، ال ڈسپلن ہے۔ خود ڈی جی صاحب لاہور گئے ہوئے ہیں۔ اینی وے میں نے جو جیون تھا اس سے بریفنگ لی۔ جب ڈی جی صاحب واپس آئے، ان کو واپس بلایا گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی بریفنگ تو آپ کو مل چکی ہے، یہ چابی ہے، وہ الماری ہے، سب سیکرٹ فائلز اس میں پڑی ہیں، آپ پڑھ لینا۔ تو میں دوبارہ تبلیغ پہ جا رہا ہوں۔ تو آئی ایس آئی کو جہادی اثر سے نکالنے کی کوشش اسلم بیگ کے دور سے جاری تھی۔ جمعے کا خطبہ کتاب سے پڑھنا لازمی کر دیا گیا۔ یونٹ کا مولوی بی اے پاس ہونا لازمی تھا۔ خود کو دیوبندی یا بریلوی کہنے کی اجازت نہ تھی۔ نماز کے اوقات پر سختی ختم کر کے تبلیغ کو ڈسکریج کیا گیا اور جنرل کاکڑ نے 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو گھر بھیجا۔ تو یہ واضح پیغام تھا کہ انہیں راہ مستقیم سے بھٹکنے والے بالکل پسند نہیں۔ برطرف جنرلز میں ایک حاضر سروس اور دوسرے سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ اب کسی بھی ایڈونچرزم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور یہاں چند فوجیوں نے وہ قدم اٹھا لیا جس کی کوئی مثال پاک آرمی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہاں سے کہانی جڑ جاتی ہے اسی جگہ سے جہاں سے شروع ہوئی تھی، جب ایک فوجی نمبر والی گاڑی اور اسلحے سے بھرا ٹرک اٹک چیک پوسٹ پر پکڑا گیا۔ یہ اسٹاف کار بریگیڈیئر مستنصر باللہ ڈرائیو کر رہے تھے، اور ٹرک کی سیٹ پر کوئی اور نہیں، حرکت الجہاد الاسلامی کا سربراہ اور القاعدہ لیڈر قاری سیف اللہ اختر بیٹھا تھا۔ بریگیڈیئر نے بات گھمانے کی کوشش کی اور کسٹم افسر سے کہا کہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کے لیے جا رہا ہے۔
لیکن تب تک 11th کور پشاور کو اطلاع ہو چکی تھی۔ اصل میں MI کو حرکت الانصار کے ایک جنگجو نے پہلے ہی اس منصوبے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ DG MI علی قلی خان اس کیس کے پیچھے تھے۔ وہ چند روز میں ہی اصل ماسٹر مائنڈ تک پہنچ گئے، جن کا نام تھا میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی۔ جنرل عباسی 1990 میں کارگل پر بھارتی سرحد میں گھسنے کی حماقت کر چکے تھے، جس میں پاکستان کو بریگیڈیئر سمیت کئی جوانوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ آرمی چیف جنرل آصف نواز تو انہیں فارغ کرنے والے تھے کہ درمیان میں DG ISI جنرل جاوید ناصر آ گئے، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو یہ انہی کا آپریشن خلافت تھا، بغاوت کا وہ منصوبہ جس میں سپہ سالار جنرل کاکڑ، 9 کور کمانڈرز اور 4 پرنسپل افسرز کو قتل کر کے ملک میں شرعی نظام نافذ کرنا تھا۔ یہی نہیں، ایک دوسری ٹیم کو صدر فاروق لغاری، وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور کابینہ اراکین کو پہلے قتل ورنہ یرغمال بنانے کا کام بھی سونپا گیا تھا۔ یہ 40 افراد کی ٹیم تھی، جس میں 1 میجر جنرل، 1 بریگیڈیئر، 5 کرنل اور 10 سویلینز پکڑے گئے تھے۔ اسلحے میں 26 کلاشن کوفیں، 63 میگزینز، 1 راکٹ لانچر، 50 ہینڈ گرینیڈ، 60 پسٹلز، 30 فل کمانڈو یونیفارمز، 7 واکی ٹاکی سیٹس اور گولیوں کے ہزاروں راؤنڈ ملے تھے۔ ایسی ویڈیو اور آڈیو کیسٹس کا بھی انکشاف ہوا تھا جو بغاوت کے بعد PTV اور ریڈیو پاکستان پر چلائی جانی تھی۔ امیر المؤمنین بننے کا خواب دیکھنے والے میجر جنرل عباسی کو فوجی عدالت نے 7 سال اور بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی۔ کرنل منہاس اور کرنل خان کو 4 سال قید ہوئی۔ فوج ہائی کمان کو کور کمانڈر کانفرنس میں ایک ساتھ اڑانے کی کوشش خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن بے نظیر نے اس معاملے کو دبائے رکھا، کیونکہ امریکی سینٹ انہی دنوں پاکستان کے لیے فوجی امداد کا بل منظور کرنے والی تھی۔ اس دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ ایسے ہی تھے جیسے آج کل ہیں۔ امریکہ پہلے بھی پاکستان کو افغان جنگ کے ملبے تلے دبا چھوڑ گیا تھا، آج بھی یہی حال ہے۔ پاکستان کو آج بھی اسی دہشت گردی کا سامنا ہے، لیکن تب امریکہ نے پیمنٹ کے باوجود پاکستان کے F-16 طیارے روک لیے تھے۔ ان کی ڈیلیوری کے بدلے ایٹمی اور میزائل پروگرام روکنے پر دباؤ تھا۔ ان دنوں ایک اچھی بات یہ تھی کہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو، آرمی چیف جنرل کاکڑ اور DG ISI جنرل غازی امریکہ کے حوالے سے سیم پیج پر تھے۔ جنرل کاکڑ سمجھتے تھے کہ ایٹمی پروگرام پاکستان کا ذاتی معاملہ ہے اور امریکہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ اسٹراپ ٹالبوٹ بھارت کے دورے کے بعد پاکستان پہنچے۔ بڑی آفرز کی، مگر جنرل وحید نے ملاقات میں 2 ٹوک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ایٹمی عزائم کو دیکھتے ہوئے پاکستان کوئی پابندی قبول نہیں کرے گا۔ پریسلر ترمیم پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان F-16 کی ڈیلیوری چاہتا ہے، لیکن وہ امریکی شرائط نہیں مانے گا۔ انہوں نے ٹالبوٹ سے ایک تاریخی جملہ کہا، "We will choke on your carrots"، یعنی امریکی گاجریں ہمارے گلے میں پھنس جائیں گی۔ ٹالبوٹ امریکی گاجریں لیے واپس لوٹ تو گئے، مگر جب جنرل کاکڑ امریکی دورے پر آئے تو اس نے پورا بدلہ لیا۔ ملاقات شروع ہوتے ہی ٹالبوٹ نے اچانک کہا، "جنرل، تم ہم سے جھوٹ بولتے رہے۔ جنرل کاکڑ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ساتھ بیٹھے ضیاء الدین نے فوراً ایک چٹ ان کی طرف سرکا دی، جس پر لکھا تھا، "جواب نہ دیجیے گا، یہ آپ کو صرف غصہ دلانا چاہتا ہے"۔ جنرل کاکڑ نے بمشکل اس لہجے کو اگنور کیا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ دراصل اس زمانے میں نوجوان بل کلنٹن کی حکومت نئی اقتدار میں آئی تھی۔ کلنٹن کے ڈیموکریٹس بہت بھارت نواز ثابت ہوئے۔ وہ پاکستان کی کشمیر پالیسی اور ایٹمی میدان میں ایکٹیویٹیز پر نظریں رکھے ہوئے تھے۔ یہی وہ شک تھا جو پورے 8 سال پاکستان اور امریکہ کے درمیان خلیج کو بڑھاتا رہا۔ بل کلنٹن جمی کارٹر کی طرح ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے اور جمہوریت کے پرچار کی پالیسی پر چل رہے تھے۔ ادھر جنرل وحید نے بھی ڈرنا نہیں سیکھا تھا۔ انہوں نے ایٹمی پروگرام جاری رکھا، بلکہ ان کی پوری کوشش تھی کہ امریکی سوچتے ہی رہ جائیں اور انہیں پاکستان کے ارادوں کا پتہ ہی نہ چلے۔ وہ اس منصوبے کی تکمیل تک اہم ترین عہدے پر فائز رہ سکتے تھے، لیکن کاکڑ سب سے مختلف تھے۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انیس 1996 میں جنرل کاکڑ کی سروس پوری ہو گئی۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور صدر فاروق لغاری نے انہیں مزید 3 سال کام کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، پر وہ نہ مانے۔ بینظیر نے ایک انٹرویو میں کہا، انکار کرنے سے پہلے جنرل کاکڑ نے کور کمانڈر سے رائے مانگی تو اکثریت نے انہیں ایکسٹینشن قبول کرنے کا مشورہ دیا، مگر ان کے 2 ساتھیوں کی رائے اور تھی۔ ان کا مشورہ تھا کہ جنرل کاکڑ توسیع نہ لیں، اور انہوں نے یہی کیا۔ جنرل وحید نے مجھے کہا کہ آپ کنٹینیو کریں گے DG ISI، اپنے پیریڈ آپ کا ختم ہو رہا ہے تو وائی ڈونٹ یو کنٹینیو۔ میں نے کہا، سر آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایز آرمی چیف ایکسٹینشن لیں گے؟ اس نے کہا، نو وے، آئی ول ناٹ ٹیک ایکسٹینشن، اینڈ آئی ہیو ٹولڈ دی پرائم منسٹر۔ شی آفرڈ اٹ ٹو می اینڈ آئی ٹولڈ ہر، بیبی
There are people waiting in the line. I will go. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ راولپنڈی میں خاموش زندگی گزارتے رہے. کبھی کبھار کہیں ان کی جھلک دکھائی دیتی. وہ آج بھی ایک شاندار مثال سمجھے جاتے ہیں. ایسی شخصیت جو اپرچونٹی اور آفرز کے باوجود ذاتی فائدے لینے سے انکاری رہی. ایک فوجی، بہترین جرنیل اور سب سے بڑھ کر محب وطن پاکستانی. آنے والے جرنیلوں کے لیے انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی تھی کہ ان کے بوٹس کہاں تک پہنچ کر رک جانے چاہیے.